ہے. اچھا یہ جو آپ نے آخری 4 دانت بھی توڑے انہوں نے کالے سانپ کے, جو 4 دانت ہیں, کیونکہ 26ویں ترمیم جو تھی اس کے اندر 26 نکات تھے. اچھا 4 دانت جو تھے مولانا فضل الرحمان صاحب نے نکال دیے, اور وہ 4 دانت جو نا اب اس کے لیے 27ویں ترمیم ہونی انہوں نے کہا کہ زہر نکال دیا ہم نے, دانت بھی توڑ دیے اور زہر بھی نکال دیا. یہ دانت کیا تھا؟ پہلا تو یہ تھا کہ ملٹری کورٹس جو ہوں گی نا ان کے اندر مقدمات چلیں گے جو اسٹیٹ کی تنصیبات کے اوپر حملہ کریں گے 9 مئی کے, جو مجرم ہیں ان کے اوپر. دوسرا یہ تھا کہ جو ہائی کورٹس کے ججز ہیں ان کی روٹیشن, تبادلہ ہو جائے. اب دیکھیں روٹیشن کا قانون ہو جاتا تو یہ بشرا بی بی کی ضمانت تو نہیں ہو سکتی تھی, یا ان کی ہمشیراؤں کی ضمانت تو نہیں ہو سکتی تھی. تو وہ جو روٹیشن تھی گورنمنٹ اس کو کرنا چاہتی ہر صورت. اور اب یہ تیسرا جو تھا وہ یہ تھا کہ اگر فرض کریں کہ ایک شخص تیسرے نمبر پہ چیف جسٹس بن جاتا ہے تو دوسرے 2 سپر سیڈ ہو جائیں گے, وہ استعفیٰ دیں گے. اچھا یہ تھا, یہ بھی دانت تھا, تیسرا دانت. دیکھیے گا آنے والے دنوں میں یہ دانت آئے گا واپس, کیونکہ اس سے ایک نیا کرائسس پیدا ہوا ہے. تو وہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا الٹیمیٹلی آگے چل کے یہ عمران خان صاحب کو اس کا نقصان تھا. اور یہی 4 تجاویز تھی جو پاکستان تحریک انصاف نے. چوتھا میں بتاتا ہوں آگے چل کے. تو وہ جو تھے نا یہ 4 دانت جو تھے, اور یہی پاکستان تحریک انصاف کے کہنے پہ نکلے تھے, اور اب ان کو دوبارہ ایڈ کیا جا رہا ہے کیونکہ معاملات جو ہے 27ویں ترمیم ہے. اور پھر وہ ملٹری کورٹس بھی بنیں گی, ججز کی روٹیشن بھی ہوگی. اور تیسرا جو آپ دانت بتا رہے ہیں کہ وہ سپر سیڈ ہونے والے ریزائن کر جائیں گے, اور چوتھا دانت ابھی آپ نہیں بتا. اور چوتھا دانت ہو سکتا ہے کہ اس بار آئینی بینچ جو ہے وہ آئینی عدالت میں کنورٹ ہو جائے سر, جو اصل تھا, کیونکہ ابھی آئینی بینچ کا کرائسس آنے والا ہے. جس دن یہ بنے گا اس دن ایک نیا کرائسس پیدا ہوگا. پھر جو 27ویں ترمیم ہوگی اس کے اندر یہ ڈسکرپشن بھی ہوگی کہ کون سا کیس جو آئینی ہے وہ آئینی بینچ میں جائے گا. یہ یعنی اسی میں سیلف وضاحت دی جائے گی کہ کون سا کیس ہے جو آئینی ہے. کیونکہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب جب پچھلے ہفتے ایک سماعت کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ سر یہ تو ہر کیس ادھر بھیجے ہیں نا, ایسا نہ ہو 50,000 کیس جمع ہو جائیں وہاں پہ آئینی بینچ کے پاس, اور آئینی بینچ کا جو تصور ہے اس کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے. اچھا آپ نے ایک بات تو اب یہ میرا خیال ہے اس کی ڈسکرپشن بھی آئے گی کہ کون سا کیس آئینی ہے, چوتھا دانت سمجھ آ گیا, کون سا کیس آئینی نہیں ہے, کیونکہ یہ ایک نیا کرائسس ہے.